جب سے آدم علیہ السلام جو پہلا انسان دنیا میں آیا، یہ سارے احکام اسی وقت سے اللہ نے نازل کر دیے. جو بیسک احکام ہے، شراب آدم علیہ السلام کے وقت سے حرام ہے، زنا آدم علیہ السلام کے وقت سے حرام. جو پہلا انسان دنیا میں آیا اس کے لیے زنا کرنا حرام تھا، اس کی اولاد کے لیے زنا کرنا حرام تھا. غریبوں کا خیال کرنا، اپنے مال میں سے ان کے مال پہ خرچ کرنا آدم پہ بھی فرض اور آدم کی اولاد پہ بھی قیامت تک فرض رہے گا. یہ بھائی قرآن میں آتا ہے الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ مشرک لوگ، غیر مسلم لوگ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. لا یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم نہیں کرتے. جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو جواب نہیں دیتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے نماز مسلمانوں پہ فرض کی ہے، غیر مسلموں پہ فرض نہیں کی. تو نے زکوٰۃ مسلم پہ فرض کی ہے، غیر مسلم پہ فرض نہیں کی. تو جب فرض ہی نہیں کی ہے تو ان کو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور یہ روزے نہیں رکھتے اور یہ نماز نہیں پڑھتے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ سب پہ فرض ہے. اصل اصولی اعتبار سے جس خدا نے پیدا کیا نا پہلا انسان، اس پہ نماز بھی فرض تھی، روزے بھی فرض تھے، زکوٰۃ بھی فرض تھی، توحید بھی فرض تھی. تو اسی طرح قرآن کہتا ہے ہم غیر مسلموں سے روزے کے بارے میں بھی سوال پوچھیں گے قیامت کے دن، نماز کے بارے میں بھی، زکوٰۃ کے بارے میں بھی. اگر وہ یہ کہے گا کہ اللہ توحید کے بغیر تو یہ چیزیں قبول نہیں تھیں، تو اللہ کہے گا کہ یہ چیز اس میں داخل تھی کہ تجھے نماز پڑھنی تھی اسلام قبول کر کے، عقیدہ توحید رکھ کے، یہ تیرے ذمے تھے کہ نماز پڑھ تو. آج کل جو لبرل لوگ ہیں نا، انہوں نے انسانوں کو میڈیکل سائنس کی بیس پہ جانوروں پہ قیاس کیا ہوا ہے. لہذا وہ میڈیکل سائنس تو یہی کہتی ہے گدھے اور انسان میں کوئی فرق. ابے بولو نا یار، میڈیکلی تو کوئی فرق نہیں ہے نا، وہ بھی دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہو. بھائی بات یہ ہے کہ میڈیکلی فرق نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کو گدھا بول دو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا. بھائی گدھا بھی کھاتا ہے پیتا ہے، خواہشات ہیں اس میں، چلتا ہے، آپ بھی کھاتے ہو پیتے ہو. اس کی الگ قسم کی خوراک ہے، آپ کی تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی ہے. اور کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق کس کا ہے؟ روح کا. تو دیکھو جس کے دل میں رحم کا جذبہ ہوتا ہے نا، وہ جہاں انسانوں کے لیے رحم دل ہوتا ہے، جانوروں کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن میرے بھائی آخرت آپ کی تباہ ہو جائے گی اور اللہ کی نظر میں آپ اس آیت کے مصداق ہوں گے. اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں، گدھے گھوڑوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اب چونکہ لبرل قسم کے مولانا بھی مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں، اگر وہ مولانا لبرل قسم کے ہوئے تو جواب چینج ہوگا ان کا. کہیں گے ایکچولی پروٹین چونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، کل آپ کا پیپر ہے، آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. مشہور اسکالر ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ کل آپ کا اگر پیپر ہے تو آپ فرض رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ایسا بالکل حرام ہے. رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے. رکن کہتے ہیں جس کے بغیر عمارت ہی کھڑی نہ ہو. صرف سفر اور بیماری میں چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ قطعاً اجازت نہیں ہے. اچھا میرا پچھلے جمعے کو بیان ہوا، اس پہ کسی نے تبصرہ کیا کہ میں نے کہا نا آج کل میڈیا کے ذریعے وہ ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ وہ ہومو سیکچولیٹی نہیں مفتی صاحب، آپ لوگ کو پتہ نہیں، یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اصل میں. تو خوب سمجھ لو، اتنا گھنا بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو نیا بل پاس ہوا ہے اس میں خواجہ سراؤں کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ ذرا اسٹڈی کریں. اس لیے ہم اس کے خلاف ابھی سے بول رہے ہیں کہ آگے نسلیں برباد ہونے والی ہیں.